NDMA کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے ملک بھر میں دریاؤں اور ندی نالوں کی تازہ صورتحال جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ دریائے چناب میں خانکی، قادر آباد، چنیوٹ پل اور پلکھو نالہ وزیر آباد میں درمیانے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دریائے سندھ، راوی، کابل اور چناب کے مختلف مقامات پر نچلے درجے کے سیلاب کی صورتحال برقرار ہے۔ ادارے کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران دریائے چناب میں پانی کے بہاؤ میں مزید اضافہ متوقع ہے اور تریمو براج پر درمیانے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ NDMA نے خبردار کیا ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران DG خان، خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان کے برساتی ندی نالوں میں اچانک سیلاب آ سکتا ہے، جبکہ گوجرانوالا، لاہور، فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ، نارووال، جھنگ اور دیگر شہری علاقوں میں بھی اربن فلڈنگ کا خطرہ موجود ہے۔ تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے، حساس مقامات کی نگرانی اور ہنگامی انتظامات مکمل رکھنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے، جبکہ عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کی تلقین کی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار آسیان ریجنل فورم اور شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے اجلاسوں میں شرکت مکمل کرنے کے بعد کرگستان سے اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ دفتر خارجہ کے مطابق کرگستان کے نائب وزیر خارجہ نے ایئرپورٹ پر اسحاق ڈار کو الوداع کیا، جبکہ کرگستان میں پاکستان کے سفیر اور پاکستانی سفارت خانے کے اعلیٰ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ دورے کے دوران اسحاق ڈار نے متعدد اہم سفارتی ملاقاتیں کی اور علاقائی تعاون، دو طرفہ تعلقات اور مختلف عالمی امور پر پاکستان کا موقف پیش کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں آپریشن العزم کے تحت انٹیلیجنس بیس کارروائیاں مزید تیز کرتے ہوئے مستونگ کے علاقے کھڑکوچا میں متعدد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، جس کے بعد آپریشن میں مارے جانے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 13 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائی کے دوران فتنۃ الہندوستان کے متعدد ٹھکانے بھی تباہ کیے گئے، جبکہ اسلحہ، دھماکہ خیز مواد اور IED تیار کرنے کا سامان برآمد ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کئی دہشت گرد زخمی بھی ہوئے اور بلوچستان میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور امن و امان کے قیام تک فورسز کی کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔ اسرائیلی فورسز نے شمالی مقبوضہ مغربی کنارے میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن کرتے ہوئے کم از کم 48 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ فلسطینی سرکاری میڈیا کے مطابق نابلس کے مغرب میں واقع تیل قصبے میں 40 سے زائد نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ اسرائیلی فوج نے ایک رہائشی مکان پر قبضہ کر کے اسے عارضی تفتیشی مرکز میں تبدیل کر دیا۔ کارروائی کے دوران قصبے کا مکمل محاصرہ کر کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ یہ آپریشن ایک روز قبل اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کی جانب سے مغربی کنارے کے فلسطینی دیہات میں وسیع فوجی کارروائی کے احکامات کے بعد کیا گیا۔ سعودی عرب کے مغربی ساحلی شہر ینبع اور جنوبی سرحدی علاقے جازان میں ابتدائی وارننگ سائرن بجنے سے شہریوں میں تشویش پھیل گئی۔ سعودی سول ڈیفنس نے نیشنل ارلی وارننگ سسٹم کے ذریعے ممکنہ خطرے کے پیش نظر شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری کی، تاہم خطرے کی نوعیت فوری طور پر واضح نہیں کی گئی۔ بعد ازاں حکام نے باضابطہ اعلان کیا کہ خطرہ ٹل چکا ہے اور دونوں علاقوں میں صورتحال معمول پر آ گئی ہے، جس کے بعد آل کلیئر جاری کرتے ہوئے شہریوں کو معمول کی سرگرمیاں بحال کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ حکام نے عوام پر زور دیا کہ صرف سرکاری ذرائع سے جاری معلومات پر اعتماد کریں، جبکہ متعلقہ ادارے بدستور صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ عالمی درجہ بندی میں 2 درجے بہتری کے بعد 103 سے 101 نمبر پر آ گیا ہے، تاہم گرین پاسپورٹ اب بھی دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹس میں شمار ہوتا ہے اور صرف عراق، شام اور افغانستان سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ ہینلی اینڈ پارٹنرز کی 2026 کی جاری کردہ درجہ بندی کے بعد پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والے افراد اب 29 ممالک یا خطوں میں بغیر پیشگی ویزا کے سفر کر سکتے ہیں۔ اس عالمی انڈیکس میں 199 پاسپورٹس اور 227 سفری مقامات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ سنگاپور مسلسل پہلے نمبر پر برقرار ہے، بھارت 81ویں نمبر پر ہے اور افغانستان فہرست کے آخری نمبر پر موجود ہے۔